اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آئیے بیٹا آج ہم اسلامیت کی درسی کتاب میں موجود سورۃ الانفال کی آیات نمبر 45 تا 58 کا ترجمہ پڑھیں گے اور اسے سمجھیں گے بھی۔ بیٹا آپ کو سورۃ الانفال کا تعارف، شان نزول وغیرہ سب بتایا جا چکا ہے۔ آئیے اب 45 تا 58 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ مومنوں، جب کفار کی کسی جماعت میں تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کو مددگار ہے، اور ان لوگوں جیسا نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ترجمہ آیت نمبر 49 سے 58 تک۔ اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے، اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں خدا اسے نہیں بدلا کرتا، اور اس لیے کہ خدا سنتا جاتا ہے۔ جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ جانداروں میں سب سے بدتر خدا کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے جن لوگوں نے تم نے صلح کا عہد کیا ہے، پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے۔ اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں۔ عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو، اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو۔ کچھ شک نہیں کہ خدا دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پیارے بچوں، سورۃ الانفال کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو مندرجہ ذیل کاموں سے بچنے کی ہدایت فرمائی ہے، جیسے نمبر 1 آپس میں جھگڑا نہ کریں۔ تو بیٹا مسلمانوں کو پہلی ہدایت
فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ کفار سے مقابلے کے وقت آپس میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا اور اختلاف نہ رکھیں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ اجتماعی قوت اور طاقت ختم ہو جائے گی، اور جھگڑے کی صورت میں جب ہم جھگڑا کریں گے تو کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے قرآن نے خبردار کیا ہے کہ اگر تم نے آپس میں اختلاف کیا تو تمہارا رعب اور دبدبہ جو دشمن پر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا آپس میں لڑنے سے۔ اس لیے آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، اور تم دشمن سے مقابلے کے لیے بے ہمت ہو جاؤ گے، اس لیے آپس میں اختلاف نہیں رکھنا ہے۔ دوسری ہدایت کیا فرمائی؟ غرور اور تکبر نہ کریں۔ تو بیٹا مسلمانوں کو یہ بھی ہدایت دی گئی کہ جہاد محض جنگ اور لڑائی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عظیم عبادت ہے جس پر غرور، تکبر اور دکھلاوا کرنا اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے۔ لہٰذا مسلمان فخر، غرور اور نمود و نمائش میں کفار اور مشرکین کا طریقہ اختیار نہ کریں، اور جہاد صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اور ان آیات میں غزوہ بدر میں نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا کیا رد عمل تھا؟ تو بیٹا فرشتوں کا آنا اور شیطان کا جانا۔ جب قریش مکہ نے مسلمانوں کے خلاف میدان بدر میں جانے کا فیصلہ کر لیا تو شیطان قبیلہ بنی بکر کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں ان کے پاس آیا اور انہیں جنگ کرنے کے لیے اکسایا اور کہنے لگا کہ تمہاری تعداد اور تمہارے ہتھیار بھی مسلمانوں سے بہت زیادہ ہیں، آج تم پر کوئی بھی غالب آنے والا نہیں ہے اور میں تمہارا محافظ ہوں۔ جب مسلمانوں اور کافروں کے لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا مسلمانوں کی مدد کے لیے قطار در قطار 1000 فرشتے بھیج دیے۔ جب ابلیس نے بیٹا فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا تو الٹے قدموں پسپا ہو کر بھاگا اور جاتے جاتے کفار مکہ سے کہنے لگا، میں ان فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، اب میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے اور میں تم سے آزاد ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کہ بیٹا غزوہ بدر میں مسلمانوں کی جہاد کی تیاری دیکھ کر منافقین اور کفار کا جو تبصرہ تھا وہ سمجھیے۔ اب آپ مسلمانوں کا جذبہ جہاد اور منافقین کا تبصرہ، یعنی خود فریبی میں مبتلا۔ سورۃ الانفال کی بیٹا آیت نمبر 49 کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں کم تعداد اور جنگی سامان کی قلت کے باوجود مسلمانوں کی جرات، بہادری کو دیکھا تو منافقین اور کفار کہنے لگے کہ یہ مسلمان اپنے دین اور حق و صداقت کے خیال میں دھوکہ اور خود فریبی میں مبتلا ہو گئے ہیں، جو اس طرح اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ پھر اللہ کا جواب اعتماد اور بھروسہ ہونا مسلمانوں کے لیے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے پھر یوں دیا کہ یہ غرور اور خود فریبی نہیں ہیں، بلکہ اللہ پر توکل اور مکمل بھروسہ ہے بیٹا۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اعتماد اور یقین ہو وہ حق کے معاملے میں سامان جنگ اور قلت تعداد کے باوجود ایسا ہی دلیر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جس نے بھی اللہ پر توکل کر لیا تو فتح ہو یا شکست تو دینے والا اللہ ہی ہے، جو تعداد اور آلات کا محتاج نہیں ہوتا۔ جب اللہ پاک کو فتح دینی ہے تو وہ فتح سے ہمکنار کرے گا، اور اگر اسے شکست دینی ہے تو وہ شکست سے ہمکنار کرے گا۔ لہٰذا ہمیں کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر
भरोसा करना है बेटा। इन सूरतुल अनफाल की इन आयत में कुफ़ार की जानिब से अहद शिकनी की सूरत में अल्लाह ताला ने क्या हिदायत फरमाई? अल्लाह ताला ने हिदायत फरमाई थी कि मुआहदा तोड़ने पर आगाह कर दें। यानी अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को हिदायत फरमाई कि अगर किसी कौम से आपका मुआहदा हो और वो किसी वक्त अपने मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी करने लगें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें पहले आगाह कर दें कि अब तुम्हारा अहद काबिल एतबार नहीं रहा, लिहाजा इसकी पाबंदी नहीं की जाएगी। ठीक है बेटा। दूसरी हिदायत ये दी थी कि दुश्मन वाला बर्ताव करें। यानी अगर किसी कौम से आपकी जंग हो रही हो और मुआहदा अमन करने वाली कौम के कुछ अफराद भी दुश्मन के साथ जंग में शरीक हो जाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ भी दुश्मन वाला बर्ताव करें। यह हिदायत किसने दी? ठीक है बेटा, अल्लाह ताला ने दी। ओके। तीसरी हिदायत क्या थी? मुआहदा ख़त्म कर दें। यानी इसके अलावा क्या हिदायत मिली कि अगर किसी कौम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआहदा हो और आपको ख़दशा हो कि ये मुआहदा तोड़ रहे हैं या मुआहदे के बावजूद आपके साथ गद्दारी करेंगे तो ऐसी सूरत में कोई मुखालफाना कार्रवाई करने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ किया गया मुआहदा ख़त्म कर दें ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अहद शिकनी का इल्ज़ाम ना आए। ओके बेटा। सूरतुल अनफाल में कुरान ने फ़िरऔन और आले फ़िरऔन की हलाकत के क्या असबाब बयान किए हैं? ये असबाब बयान किए हैं। फ़िरौनियों की हलाकत के असबाब बेटा ये हैं कि अल्लाह ताला ने फ़िरऔन और इसके पैरवी करने वालों यानी आले फ़िरऔन की हलाकत और बर्बादी के मुतअद्दिद असबाब बयान फरमाए हैं, जैसे अल्लाह की आयत को झुटलाना। फ़िरौनियों की हलाकत का सबसे बड़ा सबब बेटा ये है कि उन्होंने अल्लाह की आयत यानी निशानियों को झुटलाया और मानने से इनकार कर दिया और अल्लाह की आयत और निशानियों को देखकर कहा कि ये तो खुला जादू है। ठीक है बेटा। और क्या असबाब थे? मज़ीद ये कि अल्लाह के नबियों को झुटलाया गया। फ़िरऔनियों की हलाकत का दूसरा सबसे बड़ा सबब ये था कि उन्होंने अल्लाह के नबियों, उनके मौजज़ात और उन पर नाजिल होने वाली किताबों को भी झुटलाया। तो उनके इन्हीं असबाब की वजह से अल्लाह ताला ने बेटा उन्हें दरियाए क़ुल्ज़ुम यानी मिस्र में गर्क कर दिया और फरमाया कि अंबियाए कराम के मुनकरों का यही अंजाम होता है। कि बेटा आपने सूरतुल अनफाल की आयत का तर्जुमा और इसे समझा, लिहाजा अब आपको सवालात करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। अब आप मश्क देखिए। मश्क आपकी मौजूद है पेज नंबर 31 पर। पेज नंबर 31 पर बेटा आपके 2 सवालात हैं। सवालात करने से पहले आपके पास पेज नंबर 30 पर अल कलिमातु व तराकीब हैं, लिहाजा आपको अरबी के अल्फाज उतार के उसके सामने उसकी मीनिंग उतारनी है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे पेज नंबर 30 पर मौजूद है। उसके बाद पेज नंबर 31 पे सवाल नंबर 1 है, कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में मुसलमानों को कौन से काम करने और किन बातों से बचने का हुक्म दिया गया। सवाल नंबर 2 देखिए, ग़ज़वे बदर में मुसलमानों की नुसरत के लिए नाजिल होने वाले फ़रिश्तों को देखकर शैतान का रद्द अमल क्या था। सवाल नंबर 3 में आपको मुनज़्ज़ल आयात दी गई हैं। 3 आयात हैं, अलिफ बे जीम, जिनका आपको तर्जुमा लिखना होगा। ओके बेटा। अब देखें आप आयत नंबर 49 से 58 तक पेज नंबर खोलें।
35 پہ پھر آپ کو وہی الکلمات و تراکیب ہیں، الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کے آپ کو عربی لکھ کے سامنے اسی طریقے سے ترجمہ لکھنا ہے۔ پیج نمبر 35 سے بالکل جس طریقے سے لکھا ہوا ہے بالکل اسی طریقے سے آپ اپنی کاپی میں اتاریں گے، اور اس میں 3 سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 دیکھیے، سورۃ الانفال کی ان آیات میں مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا؟ سوال نمبر 2، کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہدایات دیں؟ سوال نمبر 3 دیکھیں بیٹا، اس سبق میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں؟ سوال نمبر 4 دیکھیں، مندرجہ ذیل آیات کا مفہوم بیان کیجیے۔ اس میں آپ کو ایک آیت دی ہوئی ہے، لہٰذا آپ کو اس آیت کا ترجمہ لکھنا ہے۔ اوکے بیٹا، آپ کو لیکچر میں ہر سوال کا جواب مل جائے گا، ترجمے کے ذریعے آپ کو آیات کے ترجمے مل جائیں گے، لیکن اس کے باوجود آپ کی آسانی کے لیے آپ کو PDF مل جائے گا۔ اوکے بیٹا، پھر ملاقات ہوگی نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔